کہانی شروع ہوتی ہے اور اس کے شروع میں ہمیں ایک آدمی سپالہ کو دکھایا جاتا ہے۔ سپالہ ایک سلیڈ رائڈر تھا اور اس زمانے میں سلیڈز پر سفر کرنا کافی نارمل تھا۔ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے سلیڈ رائڈز کا یوز کیا جاتا تھا اور اس کے لیے خاص قسم کے ڈاگز کا یوز کیا جاتا تھا۔ ایک دن سپالہ کے پاس ایک نئے پپی کی برتھ ہوتی ہے۔ یہ سائبیرین ہسک کا پپی تھا اور یہ ڈاگز کافی کمزور ہوتے ہیں۔ سپالہ سوچتا ہے کہ یہ ڈاگ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اسی لیے وہ کسی کو دے دینا چاہتا تھا، لیکن سپالہ کی وائف ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ سبھی ڈاگز کو اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی۔ وہ اس کا نام ٹوگو رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ٹوگو کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اب سپالہ چاہتا تو نہیں تھا لیکن وہ اپنی وائف کی بات کو مان لیتا ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ٹوگو بڑا ہو رہا تھا، لیکن ٹوگو کافی زیادہ شیطان تھا۔ اس نے سپالہ کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایک دن سپالہ ٹوگو کو اپنے فرینڈ کو دے آتا ہے، لیکن سپالہ کی وائف جانتی تھی کہ ٹوگو جتنا شیطان ہے اسے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ اگلے دن اس کا فرینڈ ٹوگو کو لے کر آتا ہے اور سپالہ سے کہتا ہے میں اس کو بالکل بھی نہیں رکھ سکتا، یہ بہت زیادہ شیطان ہے۔ سپالہ جب بھی اپنے باقی ڈاگز کے ساتھ پریکٹس پر جاتا تو ٹوگو اس کے پیچھے آ جاتا تھا، حالانکہ وہ فینس کے پیچھے اس کو باندھ کر جاتا، مگر ٹوگو زمین کھود کر اس کے پیچھے چلا جاتا اور اس کی پریکٹس خراب کر دیتا۔ اب سپالہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے کافی پریشان تھا، اسی لیے وہ اپنی فیمیل فرینڈ کو کنوینس کرتا ہے کہ وہ ٹوگو کو اپنے پاس رکھ لے۔ اس کی فرینڈ اس کو روم میں بند کر دیتی ہے۔ سپالہ اور اس کی وائف جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں، ٹوگو ونڈو توڑ کر ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ سپالہ نوٹ کرتا ہے کہ ٹوگو کے ہاتھ زخمی ہیں اور خون بہہ رہا ہے۔ وہ اس کو سلیڈ پر بٹھاتا ہے لیکن وہ نہیں بیٹھتا اور دوسرے ڈاگز کے ساتھ بھاگنا چاہتا ہے۔ وہ اس کو باقی ڈاگز کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد سپالہ نوٹ کرتا ہے کہ ٹوگو کافی انرجیٹک ہے اور باقی ڈاگز کی نسبت کافی زیادہ سپیڈ سے بھاگتا ہے۔ سپالہ گھر آ کر اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ ٹوگو کس طرح سپیڈ سے بھاگا اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک لیڈ ڈاگ ہے۔ سپالہ اپنے شہر میں ٹوگو کی مدد سے بہت سی سلائیڈ ریسز جیت جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سپالہ اور ٹوگو بہت زیادہ فیمس ہو چکے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا ہے اور ٹوگو 12 سال کا ہو چکا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوگو اب کافی زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ایک دن سپالہ اپنے سفر سے واپس آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے شہر میں ایک بیماری پھیل چکی ہے جس کا نام ڈفتیریا تھا، جس کی وجہ سے کافی بچوں کی جان جا رہی تھی۔ اب میئر وہاں پر ایک میٹنگ بلاتا ہے جس میں سپالہ بھی جاتا ہے۔ میئر بتاتا ہے کہ اس بیماری کا اینٹی ڈوٹ بھی ہے جو یہاں سے 600 کلومیٹر دور نیواڑا شہر میں ہے، لیکن وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ سپالہ گھر آ کر اپنی وائف سے کہتا ہے کہ وہ دوا لانے ضرور جائے گا اور ٹوگو کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس کی وائف کہتی ہے کہ ٹوگو اب 12 سال کا ہو چکا ہے اور تم نے خود کہا تھا کہ وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے اور اب تو موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی موت کا ریزن تم بنو۔ سپالہ ٹوگو کے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اگلی صبح وہ ٹوگو کو لے کر اپنی وائف کو گڈ بائے بولتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے سپالہ اور اس کے ڈاگز آگے بڑھ رہے تھے تو طوفان بھی آگے بڑھ رہا تھا اور ہوا اتنی تیز تھی کہ سپالہ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے ڈاگز کو آگے بڑھنے کا کہہ رہا تھا کیونکہ انہیں نیواڑا سے میڈیسن لے کر بہت جلدی واپس آنا تھا۔ سپالہ اپنے ڈاگز کے ساتھ بہت گہری ڈھلوان پر ہوتا ہے، تبھی ٹوگو وہاں پر رک جاتا ہے، لیکن سپالہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب سپالہ آگے دیکھتا ہے تو ایک بہت بڑی کھائی ہوتی ہے اور ٹوگو وہاں پر رک گیا، جس کی وجہ سے ڈاگز اور سپالہ کی جان بچ گئی۔ ٹوگو کے پاؤں بہت زیادہ زخمی تھے اور اس سے خون آ رہا تھا۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک آؤٹ پوسٹ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ ٹوگو اب بہت زیادہ ویک ہے اور اس کا اتنا سفر کرنا اچھا نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ادھر سپالہ شارٹ کٹس لے رہا تھا تاکہ وہ جلدی سے اپنے پوائنٹ پر پہنچ سکے۔ اب آگے جا کر سپالہ دیکھتا ہے کہ بہت خطرناک جھیل جمی ہے، لیکن وہ ڈرتا نہیں ہے اور اپنے ڈاگز سے کہتا ہے آگے بڑھو۔ جھیل ان کے قدموں سے ہل رہی تھی۔ سپالہ اپنے ڈاگز کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور کسی طرح جھیل کو پار کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپالہ کی وائف میئر کے پاس جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ نیواڑا سے میڈیسنز کو بھیج دیا گیا ہے اور وہ راستے میں ہی سپالہ کو مل جائیں گی، لیکن سپالہ تو شارٹ کٹس لے رہا تھا اور اگر میڈیسن سپالہ کو نہ ملی تو اس کا سفر اور بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا، اور اب ایسے ہی ہوتا ہے۔ سپالہ اپنے شارٹ کٹس سے جا رہا تھا، وہ بہت زیادہ
زیادہ تھک گیا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر اس کے ڈاگز بجلی کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی نواڑا سے میڈیسن لے کر آیا تھا وہ آدمی رک کر اس کو آوازیں دیتا ہے، لیکن سپالا اس آدمی کی آواز کو نہیں سن پاتا۔ یہاں پر بہت تیز ہوا چل رہی تھی، مگر ٹوگو نے یہاں پر کچھ تو سن لیا تھا۔ اس آدمی کو ایسا لگ رہا تھا کہ سپالا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور ایسے ہی آگے چلا گیا ہے، مگر تبھی وہ آدمی دیکھتا ہے کہ سپالا واپس آ رہا تھا کیونکہ ٹوگو وہاں پر رک گیا تھا۔ اب سپالا کے پاس وہ میڈیسنز تھیں جس کے لیے وہ اتنی دور آیا تھا۔ وہ دونوں آگے جا کر ایک چیک پوسٹ پر رکتے ہیں۔ سپالا کا دوست اسے کہتا ہے کہ ٹوگو کو یہیں پر چھوڑ دو، ایسے خطرناک طوفان میں نے بھی اپنے ڈاگز کو کھویا ہے، لیکن سپالا اس کی بات نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے یہ میرا لیڈ ڈاگ ہے۔ سپالا اپنے ڈاگز کے ساتھ سفر شروع کر دیتا ہے۔ دوبارہ ان کے سامنے وہی جھیل آتی ہے جس جھیل کو سپالا نے کل ڈاگز کے ساتھ پار کیا تھا۔ اب وہ جھیل کھل رہی تھی، مگر یہ لوگ اگر اس جھیل پر سے نہ گئے تو ان کا سفر ایک دن اور بڑھ جائے گا۔ سپالا اب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسی راستے سے جائے گا۔ وہ اپنے ڈاگز کو کہتا ہے آگے بڑھو۔ ٹوگو بہت زیادہ زخمی ہونے کے باوجود اپنا پورا زور لگاتا ہے اور سبھی کو کنارے پر لے آتا ہے۔ اب سپالا ٹوگو کو آگے نہیں باندھتا بلکہ پیچھے باندھ دیتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا، مگر پھر بھی ٹوگو اپنی پوزیشن پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سپالا سمجھ جاتا ہے کہ ٹوگو ابھی گیو اپ نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، سپالا کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سپالا ٹوگو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے راستہ نظر نہیں آ رہا، تمہیں ہی راستہ دکھانا ہوگا اور نیکسٹ چیک پوسٹ پر جانا ہوگا۔ کچھ دور جانے کے بعد ٹوگو اب تھک گیا تھا، وہ تھک کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ سپالا اٹھ کر ٹوگو کے پاس آتا ہے اور ٹوگو سے کہتا ہے تمہیں اٹھنا ہوگا، ہمیں یہ میڈیسن لے کر جانا ہوگا، اگر ہم اپنی منزل پر نہ پہنچے تو یہیں پر مارے جائیں گے۔ مگر ٹوگو اس کی بات کا کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ تبھی ایک آدمی لالٹین لے کر وہاں پر آتا ہے، یعنی ٹوگو نے یہاں پر اپنا کام کر دیا تھا، اس نے سپالا کو چیک پوسٹ تک پہنچا دیا تھا۔ سپالا یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب سب لوگ اندر جاتے ہیں کیونکہ ٹوگو بہت زیادہ بے حال ہوتا ہے۔ وہاں پر اینڈ نام کا ایک آدمی ہوتا ہے جس کو سپالا کی وائف نے بھیجا تھا تاکہ وہ آؤٹ پوسٹ پر پہنچ کر میڈیسن کو لے آئے۔ رات کو سب ریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد صبح وہ آدمی میڈیسن لے کر نکل جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ نوم سٹی پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک رپورٹر اس کا ویٹ کر رہا تھا، کیونکہ یہ بات نوم سٹی تک پہنچ چکی تھی کہ ایک آدمی بڑا سفر طے کر بیمار بچوں کے لیے میڈیسن لینے گیا ہے۔ اب رپورٹر کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ وہی آدمی ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ واپس آیا ہے، اور وہ اسی آدمی کا نام اپنی نیوز میں چھاپ دیتا ہے۔ سپالا کی وائف بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوگو بہت زیادہ ریکور ہو چکا تھا۔ اب سپالا اپنے ڈاگز کے ساتھ نوم سٹی پہنچتا ہے جہاں پر سپالا اور ٹوگو کو تھینکس بولنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ یہاں پر وہ بچے بھی آتے ہیں جو سپالا کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح سپالا اپنے ڈاگز کے ساتھ پریکٹس پر جا رہا تھا۔ اب ٹوگو یہ دیکھتا ہے تو باقی ڈاگز کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہے، وہ گھر میں نہیں رکنا چاہتا۔ سپالا اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ ٹوگو سلیڈ نہیں کھینچنا چاہتا، وہ سپالا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے۔ 2 سال کے بعد ٹوگو کے کچھ بچے ہوتے ہیں جنہیں وہاں پر لینے میشرز آیا کرتے تھے۔ ان بچوں کے بریڈ کو ایک نیا نام دیا گیا تھا، جیسے کہ سپالا سائبیرین۔ اس کے بعد 1929 میں ٹوگو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی سپالا ڈاگز کو ٹرین کرتا ہے، لیکن ٹوگو اس کی سٹی کا بہت زیادہ فیمس ڈاگ تھا۔ یہ تھی ٹوگو کی سٹوری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوگو نے اس سٹوری میں پروف کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ وفادار اور خیال رکھنے والے ڈاگز ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے بائے۔